کل قیامت کے دن رسول اللہ کے حضور اللہ کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر کریں گے. وقال رسول یا رب، اے میرے رب، میری اس قوم نے ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. عدالت کس کی؟ اللہ کی. دعویٰ کس کا؟ اللہ کے رسول کا. مدعی آپ، اور جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے مدعا علیہ آپ کی امت، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ کی عدالت میں اللہ منصف جج، مدعا علیہ یہ قوم جنہوں نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا، اور مدعی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا وہ قرآن حکیم. اللہ کے رسول فرمائیں گے اے اللہ، میری اس قوم نے جو تو نے اپنا کلام میرے اوپر اتارا تھا، اس کلام کو چھوڑ کر کے نہ جانے کن کن چیزوں کو یہ پڑھتے تھے، لیکن تیرے اس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. قرآن کے در حقیقت انسان کے اوپر 6 حقوق ہیں، یاد رکھے جائیں. یہ جزدانوں میں بسا کر کے، جزدانوں میں لپیٹ کر کے، خوشبو میں بسا کر کے تاکنیسیاں پر رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے حقوق ہیں. وہ حقوق آپ کو ادا کرنے ہیں. کتنے حقوق ہیں؟ امتیوں کے اوپر قرآن حکیم کے کتنے حقوق؟ 6 حق ہیں. گناتا ہوں. قرآن حکیم پر ایمان لانا. ایمان لانے کا مطلب یہ اللہ کا کلام، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اور اس کی جگہ پر کسی اور کتاب کو ترجیح نہ دینا. 6 حق ہیں. پھر سے دیکھو، ایمان لانا یہ اللہ کا کلام، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اور اس کی جگہ کسی دوسری کتاب کو نہیں دینا. کیا یہ حق ادا ہو رہا ہے؟ قرآن پر لوگ ایسے ہی ایمان لے آئے ہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن بقیہ جو حقوق ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں. ارے کچھ لوگوں نے تو مسجدوں سے قرآن حکیم کو ہٹا دیا، اس کی جگہ پر دوسری کتاب کی تعلیم کرتے ہیں، دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں. انہوں نے رحل کے اوپر قرآن حکیم کو چھوڑ کر کے دوسری کتاب پڑھنا شروع کر دیا ہے. یعنی قرآن حکیم کی جگہ ایک دوسری کتاب کو دے دیے. قرآن حکیم کی توہین اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن حکیم کا حق ادا ہو رہا ہے. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، 6 حق یاد رکھو: ایمان لانا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اور اس کی جگہ کسی دوسری کتاب کو نہیں لانا. قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی دوسری کتاب کو نہ لایا جائے، وہ درجہ کسی دوسری کتاب کو نہ دیا جائے. میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کے حقوق کے بارے میں اگر ہر امتی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے تو اس کا ایک حق صحیح سے ادا نہیں کر پا رہا. کل قیامت کے دن اگر رسول دعویٰ کریں قرآن حکیم کے بارے میں اور مدعا امتی ہوں تو اللہ کے حضور کیا جواب دے پائے گی امت؟ اندازہ لگائیے آپ. لہذا آپ لوگ قرآن حکیم سے جڑیے. ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ قرآن حکیم کو لوگ سمجھ نہیں سکتے. کیا میں سمجھا رہا ہوں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. بچہ سمجھ رہا ہے. کہہ رہے قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، اس کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے 22 علوم کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں قرآن اگر اتنا ہی مشکل تھا تو اس کو امیوں کو اوپر اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان پڑھ جو پڑھے لکھے نہیں تھے ان کی سمجھ میں آ گیا. یہ پڑھے لکھے جو ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. قرآن امیوں کے درمیان نازل کیا گیا، جس کے اوپر یہ قرآن اتارا گیا وہ خود امی تھا. ہمارے نبی امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ کے اوپر قرآن اتارا گیا اور آپ جن کے درمیان بھیجے گئے وہ سب امی تھے. وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو جو امی ہے امیوں کے درمیان بھیجا، جو پڑھے لکھے نہیں، کسی کالج میں نہیں گئے تھے، وہ کسی اسکول میں نہیں گئے تھے. ان لوگوں کی سمجھ میں قرآن آ گیا، لیکن ان پڑھے لکھے جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے قرآن. اور قرآن حکیم بولتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. تو کیا کوئی ہے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟